تھوڑا آگے تشریف لے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بنے. اللہم صلی علی اگر ساتھ میں ادھر ہو جاتی نا تو تمہارے چہرہ بہت صاف آتا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین عما ولادوا ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وصفور میدان عدہ اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید الاخلاص له لم یصفت عن كل شہادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عاده فمن عاده. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت قادر المغفرۃ قائل خیر والبرکۃ ومنتظر بعد من الحلقۃ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی علی بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا ہے میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے اللہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں اپنے مولا کے لشکر میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے بات شروع کی جائے. سلسلہ گفتگو سب کے اذہان معلّہ میں یقیناً موجود ہوگا کہ بات کہاں تک پہنچی تھی. عشرے کا عنوان جو ہے وہ ہے وارثان قرآن، اور جو آیت منتخب کی گئی ہے وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث چن لیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا تھا. کل تک کی گفتگو کا جو نتیجہ تھا وہ یہاں تک تھا کہ خدا کبھی بھی اپنے حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا. خدا کی نظر میں اس کی حجت کے منکر کے ہاں کوئی بھی معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب چاہے وہ پہلی حجت کا منکر ہو یا چاہے وہ آخری حجت کا منکر ہو، چاہے وہ آدم کا منکر ہو چاہے وہ علی کا منکر ہو، بات ہو رہی ہے مصطفیٰ پہ اور وارث مصطفیٰ پہ کہ مصطفیٰ کون ہے اور وارث مصطفیٰ کون ہے. خدا کے ہاں یہ اصول بنا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے حجت کے منکر کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ ان حجتوں کی وجہ سے وہ پہچانا گیا ہے. انہی حجتوں کی وجہ سے اس کی پہچان ہوئی ہے. 14 آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں، انہوں نے اللہ منوایا. اب یہاں پہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ جی شیعہ ممبر پر بیٹھ کے آل محمد کو خدا کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، یا پھر علی کو خدا کہہ دیتے ہیں، تو ہم 14 کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھتے ہیں. 14 کو اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھتے ہیں. ہم انہیں مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، ہم انہیں حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، ہم انہیں سب کچھ سمجھتے ہیں، بس اللہ نہیں سمجھتے. یہ آئے تھے دنیا میں اللہ منوانے، اللہ بننے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے تھے. انہوں نے اللہ منوانے کے بعد سجدہ کر کے بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں،
जिसे हम झुक रहे हैं वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसीलिए तो अल्लाह ने गरूर किया था। अल्लाह को तकब्बुर ही इसी बात पे है कि इन्हें उसे ये झुकते हैं, वाह 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 वाह। उसे 14 झुकते हैं। 14 ने अपने आप को नहीं मनवाया, अल्लाह को मनवाया। इमाम सादिक की बारगाह में एक बंदा पेश हुआ, उसने कहा मौला अल्लाह क्या है? तो मौला ने कहा किसका, तेरा या मेरा? किसका, तेरा या मेरा? उसने कहा मौला अल्लाह दो तो नहीं होते। मौला ने कहा हर बंदे का अल्लाह उसके जहन के मुताबिक होता है। जो जिसे जितनी बुलंदी पर समझ लेता है वो उसको अल्लाह समझ के बैठ जाता है। जिसे अपनी अकल की इंतहा पर समझे वो उसे अल्लाह समझता है। लोग समझते हैं कि बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, सूरज को पलटाने वाला अल्लाह है। हालांकि ये काम आले मोहम्मद के हैं। अल्लाह मालिक नहीं, अल्लाह खालिक है। और अल्लाह ने सिर्फ आले मोहम्मद को खल्क किया। अल्लाह ने सिर्फ आले मोहम्मद के नूर को बनाया है। 14 मालिक है, अल्लाह खालिक है। इमाम से उसने पूछा, मौला ने कहा कि अल्लाह वो नहीं कि जो बारिश बरसाए, औलाद दे, सूरज को पलटाए। अब यहाँ लोग मस्जिद में बैठ के, जुम्मे के खुतबे में बैठ के और किताबों में अकीदा तौहीद बयान कर देते हैं कि क़यामत का दिन होगा, महशर का रोज़ होगा, एक तख्त लगेगा, तख्त पे कुर्सी होगी, एक कुर्सी होगी, कुर्सी पे आके अल्लाह बैठ जाएगा, कुर्सी पे आके अल्लाह बैठ जाएगा और लोग सामने खड़े हो जाएंगे, अपने अपने अमाल पेश करेंगे। वो अमाल देखता जाएगा, जिसे जन्नत में डालना होगा उसे जन्नत में डालेगा, जिसे जहन्नम में डालना होगा उसे जहन्नम में डालेगा। अब पूरे दिन का मुसलमान बनना, फिर क़यामत वाले दिन जो कुर्सी पे बैठे उसे अल्लाह कहना, क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह तो कुर्सी पे आएगा नहीं, कुर्सी पे तो आएगा कोई और। फिर पूरे दिन का मुसलमान बनना और क़यामत वाले दिन उसे अल्लाह कह देना जो कुर्सी पर आए। हम तो उसे अल्लाह नहीं कहते। हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है कि हम उसे अल्लाह कहें। हालांकि मौला के काम वो काम थे कि नुसैरी ने खुदा कह दिया। नुसैरी ने मौला को खुदा कहा। बस जल्दी से आखिरी 2-3 मिनट। मौला ने कितने ऐसे काम किए हैं, और ये सिर्फ मौला के काम नहीं बल्कि इनके नौकर ऐसे ऐसे काम कर गए कि दुनिया समझ ही ना सकी। नाम है सलमान मोहम्मदी। सलमान के बारे में मदीने की गलियों में मशहूर हो गया कि सलमान मुर्दे जिंदा करता है। सलमान मुर्दे जिंदा करता है। मदीने वाले पहुंच गए मौला के घर, दरवाजे पे दस्तक दी। मौला बाहर आए, कहा या अली, सलमान अपनी हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा या अली, सलमान कहता फिर रहा है कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। या अली, वो अपने आप को आपसे ज़्यादा अफजल समझ रहा है। मौला ने कहा सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है। अब उन्होंने ये सुना, पहुंच गए सलमान के पास, बीच बाजार में सलमान को रोका। क्या सलमान, अभी अभी तेरे मौला के घर से आ रहे हैं, मौला ने कहा तू मुर्दे जिंदा कर सकता है। अब सलमान का जुमला सुनना। सलमान कहते हैं अगर वो कहता है तो फिर मैं कर सकता हूँ। अगर वो कहते हैं तो फिर मैं कर सकता हूँ। सलमान जाने लगे। उन्होंने कहा ना 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 सलमान, जाना नहीं, पहले हमें मुर्दा जिंदा करके दिखा। सलमान ने कहा चलो। पहुंच गए कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में ढूंढने के बाद सदियों पुरानी कब्र ढूंढी। कब्र पे पहुंचे, का सलमान इसका मुर्दा जिंदा कर। अब सलमान कब्र पे बैठे, कब्र पे हाथ रखा, कहा तुझे उसका वास्ता जो कहता है कि मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूँ, तुझे उसका वास्ता
ایسا جو کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، تو زندہ ہو جا۔ سلمان یہ کہہ کے پیچھے ہٹے، مردہ قبر سے باہر۔ اب مردہ قبر سے باہر نکلا، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اس نے کہا اینا الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سلمان ہم مردہ زندہ کروانے آئے تھے، یہ کیا ہو گیا، یہ تو اونٹ مانگ رہا ہے۔ سلمان نے کہا کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی، جو بندہ جس حالت میں مر جائے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا؟ کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندہ جب مرا تھا تو یہ تھا صحرا میں، صحرا میں اس کا اونٹ گم گیا، یہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحرا میں پیاس کی عالم میں مر گیا۔ اس کو جب دفنایا گیا، آج جب یہ اٹھا تو اس کے ذہن میں وہی اونٹ تھا، جب یہ اٹھا تو اس کے ذہن میں وہی اونٹ تھا، اسی لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا سلمان ایسا بھی ہوتا ہے؟ سلمان کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر وقت علی علی کیا کرو، تاکہ جب مرو تو علی علی کرتے مرو، جب اٹھائے جاؤ علی علی کرتے اٹھائے جاؤ۔ نعرے حیدری! یہ علی اس کے دشمن مارتا رہا اور چن چن کے دشمن مارے، لیکن بدلے علی کی علی بیٹیوں نے دیے۔ بدلے علی کی علی بیٹیوں نے دیے۔ آج 6 محرم ہو گئی ہے، 4 دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ عزادارو، جب قافلہ کی تیاری شروع ہوئی نا 28 رجب کو، قافلے نے تیاری جانے کی یہ شروع کی، تو 27 کو ولید ملعون نے، خدا کی لعنت ہو اس پر، اس نے مولا کو دربار میں بلایا، تو مولا دربار میں 18 بنی ہاشم نوجوانوں کے ساتھ گئے تھے، اور مولا کے ساتھ اس وقت جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بھی تھے۔ یہ تو سب نے سنا ہے نا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کربلا اس وجہ سے نہیں گئے کہ جناب عبداللہ علیل تھے۔ 27 رجب کو جب دربار میں بلایا ہے نا حسین کو، تو عبداللہ حسین کے ساتھ تھے۔ مولا گھر آئے، جناب عباس کو کہا عباس کاغذ قلم لے آؤ، فہرست تیار کرو۔ فہرست تیار کرنی شروع کی، ایک نام آیا، مولا نے کہا عباس نام لکھو علی اصغر۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا 18 دن کا بچہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ اس قافلے میں جائے گا، یہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں جائے گا؟ تو مولا نے کہا عبداللہ ہاں علی اصغر بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو اس وقت جناب عبداللہ نے کہا مولا علی اصغر پھر اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ مولا علی اصغر اپنی ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ تو حسین نے کہا عبداللہ علی اصغر اکیلا نہیں جائے گا، علی اصغر کے ساتھ علی اصغر کی ماں بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو جناب عبداللہ نے کہا ہے مولا علی کی بہو اور آپ کے ساتھ اس سفر میں؟ کہ عبداللہ صرف علی کی بہو نہیں بلکہ علی کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ جائیں گی۔ عزادارو، یہ تھی غیرت ہاشمی کہ عبداللہ اس وقت سے بستر پہ لیٹ گئے اور ایسے علیل ہوئے کہ کربلا کے سفر میں نہ جا سکے۔ عزادارو، قافلہ پہنچا کربلا، پانی بند ہوا 7 محرم کو، سب شہید ہو گئے، کوئی نہ بچا۔ کربلا کے میدان میں تنہا حسین بیچ میدان میں آئے، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اور آواز دی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے؟ تو ادھر یہ جملہ جیسے ہی جھولے میں 6 مہینے کے بچے نے سنا نا، تو اپنے آپ کو جھولے سے باہر گرا دیا۔ اجرکم من اللہ۔ مختصر کر دیا میں نے، شہزادے کو لے کے چلے، فرات کے کنارے پہ پہنچے، سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہے۔ آواز دی
میرا بیٹا پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ عمر سعد نے یہ اعلان سنا، حرملہ سے کہا، عمر سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو، حرملہ حسین کے کلام کو قطع کرو۔ ادھر مولا کا کلام قطع کرنے کا حکم ملا، حرملہ نے تیر کو کمان میں لگایا، پہلا تیر چلایا، تیر زمین پر گرا، عزاداروں دوسرا تیر چلایا، دوسرا تیر بھی زمین پر گرا۔ عمر سعد آگے بڑھا، کہا حرملہ تو میری لشکر کا اتنا زیادہ بڑا تیر انداز ہے، حرملہ تیرا نشانہ کبھی چوکا نہیں ہے، آج کیا ہوا، آج تیرا نشانہ کیوں نہیں لگ رہا؟ حرملہ نے کہا کہ عمر سعد وہ جو سامنے خیمہ ہے نا، جب میں تیر چلانے لگتا ہوں عمر سعد اس خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، نہ جانے کون ہے، اس بچے کی ماں ہے یا اس بچے کی بہن ہے، وہ کہتی ہے اور ظالم اپنا تیر دیکھ، میرے صغیر کا گلا دیکھ۔ عجب بلند اللہ، ظالم تیر دیکھ، میرے صغیر کا گلا دیکھ۔ عزادارو اس نے تیر چلایا، جانتے ہو تیر کون سا تھا؟ جس میں جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، 3 منہ والا تیر اس نے چلایا۔ عزادارو ادھر شہزادی رباب خیمے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، آواز آئی علی اکبر، علی اصغر، تیر بابا کو نہیں لگنا چاہیے۔ شہزادہ بابا کے ہاتھوں سے اٹھا، شہزادے کے گلے میں تیر لگا، عزادارو تیر کا گلے کو پار کرنا تھا، آواز آئی بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ عزادارو حسین لے کے چلے، خیمے کے پیچھے دفنایا۔ عزادارو جب دفنایا ہے نا تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ علی اصغر کا لاشا ماں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عزادارو سوچو کیا گزری ہوگی اس بات پہ جب 6 مہینے کے بیٹے کو قبر میں دفنایا ہوگا۔ عزادارو ہو گئی شہادت حسین۔ عزادارو جب سروں کی گنتی شروع ہوئی نا تو ملعون آیا شمر کے پاس، آگے کہتا ہے شمر یہاں تو 71 سر ہیں، ہم نے 72 کو مارا تھا۔ شمر کہتا ہے پھر 72واں سر کہاں ہے؟ ایک ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے شمر جب حسین ایک 6 مہینے کے بچے کو قرآن بتائے تھے جسے ہم نے تیر مارا تھا، شمر میں نے دیکھا حسین اس بچے کو خیموں کے پیچھے دفنا رہے تھے، ادھر اس نے اشارہ کیا 3000 نیزہ بردار گھڑ سوار کربلا کی زمین پر خیموں کے پیچھے والے حصے میں آئے، 3000 نیزہ زمین پر آیا، ایک ملعون نے نیزہ زمین سے نکالا، نیزہ اکیلا نہیں آیا، نیزے کے ساتھ علی اصغر بھی آیا، نیزے کے ساتھ علی اصغر بھی آ گیا۔ واحد شہید ہے علی اصغر جو 3 مرتبہ قتل ہوا ہے، جسے 3 مرتبہ مارا گیا ہے، پہلی مرتبہ تیر سے، دوسری مرتبہ نیزے سے، تیسری مرتبہ خنجر سے۔ عزادارو یہ لاش کو لے کے شمر کے پاس آئے، شمر نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا اور اس مقام پہ پہنچا جہاں خیمے کے دروازے سے ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، یہ ماں کے قریب پہنچا، اس نے ماں کے سامنے آ کے علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، اس نے خنجر نکالا، علی اصغر کے گلے کو ڈالا۔ عزادارو آواز آئی میرے علی اصغر، عزادارو جناب رباب نے قرآن کا دنیا آواز دی عباس میرے علی اصغر کو بچا۔